شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید پارٹ نمبر 117 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ کیا یہ فوج صحرا میں اس راستے سے گزر کر آئی ہے جس راستے سے کبھی کوئی نہیں گزرا؟ عالم نے پوچھا۔ ناظرین، مورخ واقدی طبری اور ابن یوسف نے لکھا ہے کہ دو مخبروں نے اس عالم کو بتایا کہ مسلمانوں کی فوج صحرا کے اس حصے میں سے گزر کر آئی ہے جہاں اونٹ بھی نہیں جاتے اور جہاں سانپ بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ کیا اس فوج کے سالار کا قد اونچا ہے؟ معمر عالم نے پوچھا۔ کیا اس کا جسم گھٹا ہوا ہے اور اس کے کندھے چوڑے ہیں؟ مقدس باپ، کسی نے جواب دیا، قد تو ان سب کے اونچے ہیں اور جسم بھی سب کے گھٹے ہوئے ہیں، لیکن اس کے کندھے سب سے چوڑے ہیں۔ کیا اس کی داڑھی زیادہ گھنی ہے؟ عالم نے پوچھا۔ اور کیا اس کے چہرے پر کہیں کہیں چیچک کے گہرے داغ ہے؟ ہاں مقدس درویش، کسی اور نے جواب دیا، اس کی داڑھی دوسروں سے زیادہ گھنی ہے اور یہ داڑھی اس کے چہرے پر بہت اچھی لگتی ہے اور اس کے چہرے پر چیچک کے کچھ داغ ہیں۔ اس عالم درویش نے رومی سالار اور عیسائی سرداروں کی طرف دیکھا اور کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے اپنا سر دائیں بائیں 2 بار ہلایا۔ یہ وہی شخص ہے جس کا مقابلہ کرنے کی ہمت تم میں سے کسی میں بھی نہیں، اس نے کہا۔ اے درویش، تو جس کا احترام ہم سب پر لازم ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ رومی سالار نے کہا، وہ تو ہمارا قیدی ہوگا جس سے تو ہمیں ڈرا رہا ہے۔ کیا تو نے ان کا انجام نہیں دیکھا جنہوں نے اس کا مقابلہ کیا تھا؟ عالم نے کہا، کیا وہ آسمانوں کا کوئی دیوتا ہے جسے زمین کا کوئی انسان شکست نہیں دے سکتا؟ ایک عیسائی سردار نے پوچھا۔ اے عیسائی سردار، عالم نے کہا، وہ چوڑے کندھوں اور چیچک کے داغوں والا جو مدینہ سے آیا ہے، اس کے پاس علم ہے اور میرے پاس علم ہے۔ تیرے پاس نہ علم ہے نہ علم، تو رومی نہیں، تو غسانی بھی نہیں، اور جو مجھے نظر آتا ہے وہ تو نہیں دیکھ سکتا، اور تو کہتا ہے کہ وہ آسمان کا دیوتا تو نہیں۔ سن رومی سالار، اور تو بھی سن عیسائی سردار، جو اپنے لشکر کو اس صحرا میں سے زندہ گزار لایا ہے جہاں کی ریت پہلے اندھا کرتی، پھر جسم کو خشک لکڑی بناتی اور پھر جلا دیتی ہے، وہ انسان آسمانوں کے دیوتاؤں کو بھی شکست دے سکتا ہے۔ میں کچھ اور نہیں کہتا سوائے اس کے کہ قلعہ اس کے حوالے کر دو، اور اگر لڑنا چاہو تو عقل اور ہوش سے کام لینا، لیکن عقل تمہارا ساتھ نہیں دے گی۔ اس وقت جب یہ عالم اور درویش قلعہ دار اور عیسائی سرداروں کو بتا رہا تھا کہ وہ خالد کے مقابلے میں آئیں تو ذرا سوچ لیں۔ ناظرین، اس وقت قلعے کے اندر مسلمانوں کی للکار سنائی دے رہی تھی۔ دروازے کھول دو، ہتھیار ڈال دو، ہم قلعہ لینے آئے ہیں، اپنے لشکر کو، عورتوں کو اور بچوں کو بچاؤ۔ رومی سالار عیسائی سرداروں کے ساتھ قلعے کی دیوار پر آیا اور ہر طرف جا کر دیکھا۔ اسے مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ دکھائی نہیں دے رہی تھی کہ وہ قلعہ سر کر لیتی، لیکن وہ مسلمانوں کا پرچم عقاب دیکھتا تو وہ اپنے آپ میں دھچکا محسوس کرتا تھا۔ کیا یہی ہے سارا لشکر؟ رومی سالار نے کسی سے پوچھا۔ یہی نہیں ہو سکتا، یہ لشکر اتنا ہی ہے، اسے جواب ملا۔ تیروں کا می برسا دو ان پر، اس نے حکم دیا۔ قریب آئیں تو برچیاں پھینکو، دیوار سے تیروں کی بوچھاڑیں آنے لگی۔ خدا کی قسم، یہ تیر ہمیں نہیں روک سکتے، خالد نے گلا پھاڑ کر کہا۔ ایسے تیر ہم پر بہت برسے ہیں، تیر اندازوں کو آگے کر دو، دروازوں پر ہلہ بول دو اور سب سے کہہ دو کہ یہ شام کا پہلا قلعہ ہے، اگر ہم پہلے قلعے پر ہار گئے تو شکست ہمارا مقدر بن جائے گی۔ ناظرین، خالد کے قاصدوں نے جب قلعے کے چاروں طرف یہ پیغام پہنچا دیا تو تیر انداز تیروں کی بوچھاڑ میں آگے بڑھے اور اندھا دھند نہیں بلکہ ایک ایک آدمی کا نشانہ لے کر تیر چلانے لگے۔ سب سے زیادہ تیر انداز قلعے کے بڑے دروازے کے سامنے جمع ہو گئے تھے اور دروازے کے اوپر اور برجوں میں تیر پھینک رہے تھے۔ ناظرین، مجاہدین کی بے خوفی اور شجاعت کا یہ عالم تھا کہ کئی مجاہدین دروازے تک پہنچ گئے اور کلہاڑیوں سے دروازہ توڑنے لگے۔ ناظرین، دروازہ مضبوط تھا جسے اس حالت میں توڑنا آسان نہیں تھا کہ اوپر سے تیر آ رہے تھے۔
لیکن مجاہدین کی اس جرأت نے اور لشکر کے نعروں نے قلعے والوں کا حوصلہ توڑ دیا۔ ان پر اپنے عالم درویش کی باتوں کا اثر بھی تھا۔ اب بھی وقت ہے، خالد کے حکم سے ایک بلند آواز مجاہد نے اعلان کیا، قلعہ دے دو گے تو فائدے میں رہو، قلعہ ہم نے لے لیا تو ہم سے رحم کی امید نہ رکھنا۔ ناظرین، تھوڑی ہی دیر بعد قلعے پر سفید جھنڈا لہرانے لگا۔ خالد نے اپنے سالاروں کی طرف قاصد دوڑا دیے کہ رک جاؤ، باہر آ کر بات کرو۔ مسلمانوں کی طرف سے اعلان ہوا۔ ناظرین، قلعے کا دروازہ کھلا، رومی سالار 2-3 عیسائی سرداروں کے ساتھ باہر آیا اور مدینہ کے اس سالار کے سامنے آن کھڑا ہوا جس کے کندھے چوڑے، داڑھی گھنی اور جس کے چہرے پر چیچک کے چند ایک داغ تھے۔ خدا کی قسم تو عقل والا ہے، خالد نے رومی سالار سے کہا، تو نے اپنی آبادی کو اور اپنے لشکر کو قتل عام سے بچا لیا ہے، اب تو مجھ سے وہ توقع رکھ سکتا ہے جو دوستوں سے رکھا کرتے ہیں۔ ناظرین، خالد نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا، رومی سالار نے مصافحہ کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ ہاتھ نہیں، خالد نے کہا، پہلے تلوار۔ رومی سالار نے اپنی کمر بند سے تلوار مان نیام کھول کر خالد کے حوالے کر دی۔ پھر عیسائی سرداروں نے اپنی اپنی تلواریں اتار کر خالد کے آگے پھینک۔ اب بتا اے سالار مدینہ، رومی سالار نے پوچھا، تیری اور شرط کیا ہے؟ کیا ہماری جوان لڑکیاں اور بچے تیرے لشکر سے محفوظ رہیں گے؟ ہم تمہاری لڑکیاں اٹھانے نہیں آئے اے رومی سالار۔ خالد نے کہا، ہم جزیہ لیں گے، کوئی اور محصول نہیں لیں گے۔ اگر تو کچھ دیر اور لڑتا اور ہم قلعہ اپنے زور پر لیتے تو عرق کی اینٹ سے اینٹ بچ جاتی اور اندر لاشوں کے ڈھیر لگے ہوتے۔ تو امن سے آیا ہے، امن سے جا، اپنی لڑکیوں کو، بچوں کو اور ان کی ماؤں کو ساتھ لے جا، اور دل میں یہ بات رکھ کہ ہم لوٹ مار کرنے نہیں آئے، ہم کچھ دینے آئے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اسلام، اس پر غور کرنا۔ ناظرین، مورخ لکھتے ہیں کہ رومی سالار اور عیسائی سردار خوف زدہ حالت میں آئے تھے۔ خوف یہ تھا کہ خالد انہیں قتل کرا دے گا اور قلعے میں کچھ بھی نہیں چھوڑے گا، لیکن خالد نے جزیہ کے سوا اور کوئی شرط عائد نہ کی۔ اب رومی اور عیسائی خوف زدہ نہیں، حیرت زدہ تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی فاتح مفتوح کے ساتھ اتنی فیاضی سے پیش آ سکتا ہے۔ ناظرین، ان لوگوں پر کرم یہ کیا گیا کہ صرف فوج کو وہاں سے نکالا۔ ناظرین، باقی تمام آبادی امن و امان میں وہاں موجود رہی۔ خالد کو وہاں سے مقامی گائیڈ مل گئے تھے۔ عرق سے آگے 2 مقامات سخنا اور قدمہ تھے۔ ناظرین، خالد نے عرق پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن اپنے لشکر کو قصبے کے باہر خیمہ زن کیا۔ رات کو خالد نے اپنے سالاروں کے ساتھ بڑے جذباتی انداز سے اللہ کا شکر ادا کیا۔ شام کے پہلے ہی قلعہ دار نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ ناظرین، مورخ لکھتے ہیں کہ شام کی سرحد سے قریب پہنچ کر خالد کی چال ڈھال میں تبدیلی سی آ گئی تھی۔ وہ سرخ رنگ کا امامہ سر پر رکھتے تھے، مسیلمہ کذاب کی تلوار ان کے پاس رہتی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا مقدس پرچم ان کے خیمے پر لگا رہتا، اور خالد کو اکثر دیکھا گیا کہ اس مقدس پرچم پر نظریں گاڑے کھڑے ہیں۔ کوچ اور پیش قدمی کے دوران بھی وہ اس پرچم پر عقاب کو دیکھتے تو ان کی نظریں کچھ دیر پرچم پر جمی رہتی تھی۔ انہیں شاید یہ احساس پریشان کر رہا تھا کہ وہ وطن سے بہت دور ایک طاقتور ملک کو فتح کرنے آ گئے ہیں، لیکن ان کی باتوں اور مسکراہٹوں میں حوصلہ مندی صاف نظر آتی تھی۔ ناظرین، رات کو خالد نے اپنے سالاروں کو بلایا۔ بے شک اللہ غفور و رحیم ہے، خالد نے کہا، فتح اور شکست اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ہم لڑتے ہیں تو اللہ کے نام پر ہی لڑتے ہیں، جانیں دیں گے تو اسی کے نام پر دیں گے۔ میرے دوستو، کیسے شکر بجا لاؤ گے رب کریم کا، جس نے تمہارے نام کا خوف تمہارے قدم یہاں پڑنے سے پہلے ہی دشمنان اسلام کے دلوں پر طاری کر دیا تھا۔ کیسے احسان چکاؤ گے اپنے اللہ کا، جس نے پہلا ہی قلعہ کسی جانی نقصان کے بغیر تمہاری جھولی میں ڈال دیا ہے۔ تکبر نہ کرنا اور یہ نہ بھولنا کہ ہمارے ساتھ وہ پرچم ہے جو
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، یہ پرچم نہیں، یہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس ہے جو ہمارے ساتھ ہے۔ تم نے صبر اور تحمل کی، جرت اور شجاعت کی جو روایت قائم کی ہے، یہ ہماری آنے والی نسلوں کو راستہ دکھانے والی روشنی کا کام دے گی۔ ہمیں ابھی اور روایات قائم کرنی ہے اور یہی روایات اسلام کو زندہ رکھیں گی۔ ایسی کچھ اور باتیں کر کے خالد اپنی اگلی پیش قدمی کے متعلق احکام دینے لگے۔ ناظرین، انہوں نے 2 دستوں کے سالاروں سے کہا کہ وہ اگلے 2 مقامات پر قبضے کے لیے جائیں گے۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 118 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔